السلام علیکم۔ افغانستان کی تیزی سے بدلتی ڈرامائی صورتحال آج ہوگی سپاٹ لائٹ میں، اور میں ہوں عمران سلطان۔ 31 اگست 2021 امریکی افواج کا انخلا، یہ ڈیڈ لائن جو دی گئی تھی، جو طے کی گئی تھی، اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے تک ایک جو ماحول تھا، جو کہا جا رہا تھا، جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھی کہ امریکی افواج 31 اگست کے بعد بھی افغانستان میں کچھ عرصے رہیں گی، تا وقت یہ کہ وہاں پہ یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ سموتھ نہ ہو جائے، یا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل جو ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن طالبان نے اس کو بہت سخت طریقے سے اپنا موقف اس کے اوپر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ریڈ لائن جو ہے اس کو عبور نہ کیا جائے، کیونکہ 31 اگست کے بعد افغان سرزمین پہ کسی بھی غیر ملکی فوج کا ہونا افغانستان کے اوپر قبضہ سمجھا جائے گا، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتنا ہوں گے۔ اور اس اب سے آج کی اگر بات کریں تو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر جو ہے وہ بریک کی تھی اپنے اخبارات میں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ CIA ڈائریکٹر ولیم برنر کی کابل میں طالبان رہنما عبدالغنی برادر سے ملاقات ہوئی، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی براہ راست یہ ملاقات جو ہے بہت اعلیٰ سطح پہ افغان طالبان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ سمجھی جا رہی تھی، اور پرسپیکٹو اس کا یہی تھا پس منظر کے 31 اگست کے بعد یعنی توسیع ڈیڈ لائن میں۔ لیکن بہت جو ہے وہ ہارڈ ایک ریئیکشن تھا طالبان کی طرف سے، ان کا موقف کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ یا اتحادی افواج جو ہے عبور نہ کریں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہیڈ لائنز بنی افغانستان کے حوالے سے، ہر بلیٹن میں کچھ نہ کچھ نئی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ تو اب سے تھوڑی دن پہلے جو ہیڈ لائن اور جو دن کی سب سے بڑی خبر اس وقت کی وہ یہی تھی کہ جو بائیڈن نے باقاعدہ اس بات کا انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم اس 31 اگست کی ڈیڈ لائن کو آنر کریں گے، اور امریکی افواج کا، اتحادی افواج کا جو انخلا ہوگا وہ 31 اگست سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ صورتحال ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے اس وقت افغانستان میں، کیونکہ پنجشیر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ شمالی اتحاد موجود ہے، قبضہ بھی اس وقت طالبان کے کنٹرول میں وہ ایریا نہیں آیا۔ پھر دوسرا یہ کہ طالبان کا یہ جو روپ ہے، یہ جس کی دنیا پذیرائی کر رہی ہے، لیکن مخالفین اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور نہ صرف یہ، کیونکہ اقوام متحدہ کی جو آفس بیررز ہیں وہ بھی اس کے اوپر کافی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آگے چل کے حکومت بنانا طالبان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے، پروگرام میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پینل کا آپ سے تعارف کراتا چلوں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، افغان امور پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سمیرہ خان ہمیں جوائن کریں گی، آپ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کابل سے براہ راست آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ سمیرہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ممتاز صحافی و تجزیہ کار، افغان امور کے بہت زیادہ ریسرچ جنہوں نے کی، قادر خان یوسف زئی صاحب، وہ بھی آج کے پروگرام میں اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ محمود شاہ صاحب، کیا حقیقتاً جو بائیڈن انتظامیہ طالبان کی دھمکی پر ڈھیر ہو گئی؟ امریکہ نے یہ سمجھا کہ اگر توسیع کی ڈیڈ لائن عبور کی تو سیف ایگزٹ مشکل ہو جائے گا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں طالبان ابھی کوئی زیادہ ریلیکسیشن امریکن ایڈمنسٹریشن کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم شاید اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں، تو میرے خیال میں پہلے بھی وہ نہیں مان رہے تھے جب بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کی تھی، اور ابھی تو فائنلی خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور طالبان نے ان کے ساتھ نرمی برتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ جو بار بار اس طرح کے اعلانات وہ کر رہے ہیں، تو شاید یہ کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ اس وقت بالکل ایک بیلنس سا قائم ہے کابل کے اندر، اور میرے خیال میں اس کے اندر تھوڑا بہت اگر بیلنس بگڑ گیا تو خون ریزی ہو سکتی ہے۔ امریکن یہ نہ سوچے کہ امریکن نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ افغانستان میں دوبارہ نہیں آئیں گے،
اور وہ نہ اپنے آپ کو یہاں پر پرسائیں گے. تو میرے خیال میں ان کے لیکن جو پورٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ شمالی اتحاد جو ہے وہ تھوڑی سی امریکہ سے تعاون بھی مانگ رہا ہے، تو شاید یہ جو ایکویشن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس ایکویشن ہے، یہ بگڑنے کا خدشہ تھا. جی اصل میں وہ جو ناردرن الائنس کا نام لیا جا رہا ہے، ناردرن الائنس تو بہت بڑا علاقہ ہے ان کا. ازبک جو لوگ ہیں اور تاجک لوگ ہیں اور ترکمانستانی ہیں، وہ تو بہت بڑا علاقہ ہے. اس میں پرابلم ایک چھوٹے سے علاقے میں ہے جس کو پنشیر درہ کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا علاقہ ہے. اس کے علاوہ بڑے صوبے ہیں ناردرن الائنس میں، وہاں پر طالبان کا کنٹرول ہے. بلکہ تاجکستان کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ اسپین بلدک کی طرح، اس کا نام ہے درہ شیر خان. اس کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے اور وہاں سے تمام کسٹم سیس اور دوسری جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ طالبان لے رہے ہیں. اور پیچھے جو ہے ان کا بلخ کا صوبہ ہے، یہ صورتحال رکھتے ہیں. قادر صاحب کی طرف. قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ خود امریکہ میں اس وقت جو ہے بہت جو ہے تنقید کا سامنا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کا فیصلہ امریکی خارجہ پالیسی کی تذلیل ہے. تو افغانستان کے حوالے سے 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن تھی بڑی یہ سرخیوں میں تھی، امریکہ کو آج گھٹنے ٹیکنے پڑے. قادر صاحب جی بہت شکریہ. السلام علیکم سباب آپ کو. اصل بات یہ ہے کہ بائیڈن پہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی سٹینڈ کے طور پر میں اس کو لیتا ہوں، کیونکہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کی پلاننگ ابھی سے نہیں کر رہا، وہ 10 11 12 سال سے کر رہا ہے. جس وقت بائیڈن جو ہے نائب صدر تھے اس وقت باراک اوباما وغیرہ نے اپنی فوجیں کم کر دی تھی، لیکن وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہوں نے پھر بھی فوجیں وہاں پہ رکھی. ٹرمپ نے بھی معاہدہ منسوخ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ معاہدہ کیا. اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہم اسے بعد نظر یہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اچانک فیصلہ ہوا ہے. یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہے، یہ اصل میں جو وائٹ ہاؤس اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو آپس کی چپکلش ہے یہ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ امریکن یہ نہیں چاہتی ہے کہ افغانستان کا خطہ وہاں سے خالی کیا جائے، اور اس لیے وہ مختلف ذرائع مختلف طریقے سے بائیڈن پہ انتظامیہ پر جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز کو سمجھ لینا چاہیے. جس طرح سے نکلا قادر صاحب اس میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. دیکھیں وہ نکلنے کی بات تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 2 سال پہلے سے جو معاہدہ ہوا تھا اسی میں یہ طے ہو گیا تھا. اس میں رکاوٹ جو بن رہے تھے ہمارے اشرف غنی صاحب بنے ہوئے تھے. اشرف غنی صاحب حکومت میں شامل رہنا چاہتے تو اس بات کو افغان طالبان نہیں مان رہے تھے. اب جو پلاننگ کی ہے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے نہیں آئے تھے، ہم جن مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کے لیے. انہوں نے اپنی فوج نکال لی تھی، ان کی ساری فوجیں افغانستان سے انخلا کر چکی تھی. باقی جو رہ گئے تھے امریکی سفارت خانے میں تھے. اب جو پرائیویٹ کنٹریکٹر کے طور پر جو کام کر رہے تھے وہاں پہ 52,000 60,000 افراد وہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اچانک نہیں نکلے، انہوں نے اپنا پروگرام طے شدہ مرحلے کے مطابق نکالا ہے. یہ امریکن پالیسی آپ سب جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، کوئی 1-2 دن میں نہیں بنا کرتی. اور یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کم از کم 10 سال 5 سال کی پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اچانک انخلا کیا، اچانک فوجی نکلے، اچانک ان کے پرائیویٹ کانٹریکٹر آ گئے ہیں اور وہ اچانک سب جانا چاہتے ہیں. تو آج بات افغان طالبان نے بڑے اچھے انداز سے کہہ دیے کہ جتنی بھی مائگریشن ہو رہی ہے وہ اکنامک ہو رہی ہے. ہر ایک چاہتا ہے ایک اچھے مستقبل کے لیے امریکہ جائے، قطر جائے، دوسری جگہ سے آتے ہیں. اس طرف بھی آتے ہیں سر، وہ جو اکنامک مائگریشن والی بات ہے اس کے اوپر بھی آتے ہیں. شاہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس حد تک طالبان کے حق میں ان کو حکومت سازی کے حوالے سے، ملک کا نظم و نسق چلانے کے حوالے سے، اور ابھی جن علاقوں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کانسیپٹ تھا براڈ بیس انکلوسیو گورنمنٹ کا، اس کے لیے کتنا فیوریبل ہے؟ میرے خیال میں پہلے میں ایک سینٹنس میں یہ بتا دوں کہ جنرلی امریکہ میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ افغانستان سے وڈرا کرنے کا فیصلہ صحیح ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا ہے وہ غلط ہے.
मैनेजमेंट पे जो है क्रिटिसिज्म चल रही है उसके ऊपर अपने जो बाइडन साहब है उनके ऊपर, और मेरे ख्याल में वो अभी तक श्योर नहीं है। ये जो मतलब है इस किस्म के फैसले होते हैं उसके लिए बाकायदा तारीख से, यानी ये बागराम को पहले क्यों एवेक्यूएट किया, और वो भी ऐसे हालत में कि वहां पर जो अफगान कमांडर्स हैं उनको मालूम नहीं है, जिनको चार्ज देना है उनको मालूम नहीं है, और सडनली रात को पुल आउट किया जाए। एक खौफ सा अमेरिकन के दिल में शायद था, और मेरे ख्याल में अभी भी जो बार बार ये जो एयरपोर्ट के ऊपर मैनेजमेंट है ये सही नहीं है, और कभी यहाँ पर फौजों की तादाद बढ़ाई जा रही है, फिर घटाई जा रही है, और फिर बात करते हैं कि हो सकता है कि हम 31 के बाद भी यहाँ पर रहें, और उसको तालिबान कहते हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो मैनेजमेंट है, ये जो तरीका है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, और मेरे ख्याल में राइटली हो रही है। अभी ये जो बात करते हैं तालिबान का कंट्रोल है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। दरअसल अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, यानी वहां पर ये नहीं है जैसे हमारे यहाँ कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, नीचे असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और काफी अमला होता है, इस तरह पुलिस का निजाम है ऊपर से नीचे। तो मेरे ख्याल में वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर एक तबका जिनका कंट्रोल है। अच्छा, जरा कतः कलामी होगी। मैं सुमैरा खान की तरफ चलूंगा, सहाफी हैं और काबुल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैरा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज की हेडलाइन, बड़ी खबर कि अमेरिका ऑनर करेगा 31 अगस्त की डेडलाइन को। इससे पहले जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बड़ा कहा जा रहा था कि, और इसके ऊपर मुशावरत भी की जा रही थी कि डेडलाइन को एक्सीड किया जाएगा। लेकिन तालिबान का सख्त मौकिफ, अफगान कैपिटल में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, इस खबर को कैसे लिया गया? सुमैरा, देखिए, वो इस डेडलाइन को क्रॉस इसलिए भी नहीं कर सकते थे कि दोहा अकॉर्ड की वायलेशन होती। पहले ही दोहा अकॉर्ड की बहुत वायलेशंस अमेरिका की जानिब से हुई हैं। दूसरी बात, इस वक्त काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो केओस, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुतजाद बयानात की वजह से वहां जो केओस बना, आधा अफगानिस्तान चाहता है, जिसको बार बार अमेरिका दावत भी दे रहा है कि आ जाए, वो इस वक्त लिटरली बहुत बुरी हालत में, कसम पुरसी की हालत में काबुल एयरपोर्ट की दीवारों से चिपके बैठे हैं, छोटे छोटे से बच्चे लेके, और भगदड़ का आलम था। कुछ दिन पहले तक शदीद वहां पे फायरिंग की जाती थी। तो वहां का कंट्रोल उन्होंने तालिबान को दिया है सिक्योरिटी का, तो उन्होंने सुख का सांस लिया और इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू किया। लेकिन अब अगर तालिबान के साथ वो मजीद किसी किस्म की आनाकानी करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो बदरी 313 यूनिट जो कि तालिबान की स्पेशल फोर्स समझी जाती है और स्पेशल फोर्स है भी, वो इस एयरपोर्ट के अंदर भी तैनात कर दी गई है एक खास हद तक। तो अमेरिका के और तालिबान के सिक्योरिटी फोर्सेस हुई है, सूरत हाल कितनी कंट्रोल हुई है? और तालिबान का जो मौक़िफ़ था कि ये माइग्रेशन जो है ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है, ये वो लोग हैं जो इसलिए निकलना चाहते हैं, तालिबान से खौफ में नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं कि अच्छी जगह पर जाएं। तो ये किस हद तक सही है फिर उनका दावा? ये बिल्कुल काफी हद तक दुरुस्त है। तालिबान का खौफ भी होगा, मैं ये नहीं कहती कि उनके आने के बाद सब कुछ ठीक है। हाँ, शहर में बहुत अमनो अमान है, क्योंकि मैं इसलिए ये कहूंगी कि मैं खुद यहाँ रह रही हूँ और 8-9 दिन हो गए हैं मुझ पे दिन रात के किसी भी हिस्से में कोई पाबंदी नहीं है कि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन ये जरूर है कि वो उनका जो 20 साल पहले वाला हुलिया है, उसके हवाले से उनके माँ बाप ने इस नस्ल के जहन में इतना कुछ बिठा दिया है कि एक तो वो एक फैक्टर है उनके जहन में कि तालिबान बहुत खौफनाक हैं, किलिंग्स करते हैं, सर कलम करते हैं, मारते पीटते हैं, स्कूलों के हक में नहीं है, और पाकिस्तान के साथ। तो ये दो फैक्टर्स को जाने में पाकिस्तान ने तो खैर अपना किरदार बहुत बखूबी अदा किया है, इसमें तहसीन के लायक है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने भी काम किया और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ने भी अपना किरदार अदा किया, एंड दे पुट देयर शूज आउट ऑफ अफगानिस्तान, और उन्होंने अफगानिस्तान को खुद अपना मुस्तकबिल और अपने मसाइल खुद हल करने का कहा और एक सपोर्टिव रोल ऑफर किया। लेकिन अफगानिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये एक सोची समझी, इसको एक आप प्लान कह लें, कुछ कह लें, कोई नाम अच्छा सा इसको दे दें, लेकिन अमेरिका 31 अगस्त तक अगर चला जाता है तो बरतानिया का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि वो भी नहीं रुकेगा। एक कोशिश की थी CIA डायरेक्टर ने मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मिलके, लेकिन उसमें उनको काफी हद तक नाकामी हुई है
اور ملا عبدالغنی برادر کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت سیکیورٹی فورسز ہمارے جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہ وقت نہ لائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ الجھ پڑے اور اس مرتبہ آپ کے لیے نقصان اٹھانا پھر آپ نہیں اس پوزیشن میں کہ آپ زیادہ نقصان سے بچ سکیں۔ قادر صاحب، یہ جو برین ڈرین کی بات کی جا رہی ہے، جو اکنامک مائگریشن کی بات کی جا رہی ہے، ایسا کیوں نہ ہو جب اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کے سربراہ کا طالبان کی آمد پر اظہار تشویش، یونائٹڈ نیشن میں انسانی حقوق کی سربراہ میشل بلیچٹ کا کہنا ہے کہ طالبان اپنے کنٹرول والے علاقوں میں انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، جنیوا میں اقوام متحدہ میں افغان سفیر ناصر احمد اندیشہ کہتے ہیں کہ طالبان سمیت تمام فریقین کو سخت پیغام دیا جائے کہ انسانی حقوق کی وائلیشنز جو ہیں ان کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ وہ ایک پورٹری کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ طالبان ویسے نہیں ہے جیسے اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک پرسپشن ہے۔ ایسا بات دراصل یہ ہے کہ ہم ابھی صرف اس کو کابل کی حد تک دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو کابل کی حد تک دکھا رہے ہیں۔ 34 میں سے 28 یا 29 صوبے افغان طالبان کے حوالے ہیں، وہ ان پہ کنٹرول رکھتے ہیں، ان کی وہاں پہ مینجمنٹ چل رہی ہے۔ تو یہ اقوام متحدہ ہو، این جی اوز ہو، کوئی بھی نشریاتی ادارہ ثابت تو کر دے کہ ان کے کنٹرول میں آنے کے بعد کوئی وہاں پہ پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہوں۔ کابل کی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ایک اچانک اس کو دنیا کہہ رہی ہے، لیکن بظاہر اگر اس کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی معاہدہ ہو۔ اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ اشرف غنی وہاں پہ عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے استعفے کی بات کر رہے ہوں اور آدھے گھنٹے بعد وہ 4 گاڑیوں میں روانہ ہو جائیں۔ تو جو بھی عالمی تنظیمیں ہیں یا ممالک ہیں وہ اس طرح کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جو طالبان کے ماضی کے رویے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میری بہن سمیرا کو میں سب سے بڑا خراج تحسین یہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئے، جس طرح سے وہ رپورٹنگ کر رہی ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ پختون ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اصل نشاندہی کی ہے وہاں پر کہ لوگوں کا خوف جو ہے وہاں پہ افغان طالبان سے زیادہ ان کو اپنی معاشی فکر کا ہے کہ وہ اس کے بعد کیا کریں گے۔ حالانکہ معافی کا اعلان دے دیا گیا ہے، کوئی بھی این جی او، کوئی بھی چینل جا کر 29 صوبوں کی رپورٹنگ لائیو دکھا دے کہ وہاں پر کیا کس سے ظلم ستم ہوا ہے، کس کے گھر سے نکالا گیا ہے، کس کو مارا گیا ہے۔ ہم صرف وہی چیز دیکھ رہے ہیں جو ہمارے کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک، اور الحمدللہ ابھی تک ظاہر ہے کہ اس کو ریزسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا میڈیا، سوشل میڈیا، اور ایک وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو، خطے میں امن ہو، ریجن میں امن ہو، وہ اپنی شرارتوں میں اس وقت مصروف ہیں۔ پورا پینل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ محمود شاہ صاحب، طالبان کا نیا روپ، کئی درجہ بہتر روپ، لیکن مخالفین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ سب سے پہلے طالبان لیڈر کا طالبان مخالف چینل میں جو ان کی لیڈی اینکر ہیں، فیمیل اینکر، ان کو انٹرویو دنیا نے سراہا۔ دوسری چیز، لویا جرگا پالیسی آج جو سامنے آئی، اس میں ہر ایک کو دین کے مطابق آزادی ہوگی، داڑھی رکھے نہ رکھے، موسیقی سنے نہ سنے، کوئی پابندی، کوئی سختی نہیں ہوگی۔ سیاسی ہم آہنگی کی اگر بات کریں تو اشرف غنی کی حکومت، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی فوج، ان کے سپاہی، ان کا ایک ایک بندہ کھلے عام معافی کا اعلان۔ مذہبی یگانگت کی بات کریں، ہم آہنگی کی بات کریں تو محرم الحرام میں، مجالس اور جلوس میں اہل تشیع حضرات کی سیکیورٹی طالبان جو ہے وہ آگے بڑھ کے انہوں نے ان کو سیکیور کیا۔ اور کیا کرے، اس سے بڑی عام معافی اور نیشنل ریکنسیلیشن کیا ہوگی؟ لیکن مخالفین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ؟ ایک تو یہ جو ریجن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن یا ان کی جو بھی لابی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اس علاقے میں ہم افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری کیجولٹیز اور ہمارا خرچ ہو رہا ہے، لیکن چین جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، سی پیک اسی طریقے سے بن رہا ہے اور پاکستان ان کے ساتھ۔ تو ایک انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہماری موجودہ پوزیشن ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں وہ یہاں سے جو نکلے ہیں یہ ایک سوچا سمجھا ان کا ڈیسیجن تھا، اور میرے خیال میں نکلنے کے بعد اس ریجن میں وہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی جو ہوائیں
मुखालिफिन की वो ज्यादा बढ़ेंगी और वो किसी तरीके से चाइना के जो फॉरवर्ड मार्च है इसको वो रोक सके। तो हमें एक डिस्टेबलाइजेशन की इस पूरे रीजन में एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि अमेरिका एक दफा निकलने के बाद उनकी कोशिश होगी कि यहाँ पर डिस्टेबलाइज इस पूरे रीजन में आए। दूसरा जो है उनके यहाँ यानी ये कह सकते हैं सर ये कह सकते हैं कि अमेरिका निकला नहीं है, वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है अमेरिका अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है। नंबर 2 कि पाकिस्तान इस्लाम के बारे में उनका एक नुक्ता नजर है और किसी तरीके से वो इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उनके लिए उनको एक स्केप गोट तालिबान मिले हुए हैं और ये चाहे इनको चाहिए कि नेचुरली जो भी इस्लाम का सिस्टम है, निज़ाम है, ये पहले ईरान में भी मौजूद है और ये भी देखे कि इनके अपने लोग तंग ना हो। इस्लाम के बारे में जो इंटरप्रिटेशन है, जो पहले ये तालिबान थे उस वक़्त वो इनकी इतनी तालीम नहीं थी और वो एक तरीके से उलमा को अवॉइड कर रहे थे। अभी इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत पढ़ी लिखी है और इस्लाम के बारे में जानते हैं और जो पॉलिसी आपने भी बयान की उन्होंने किया ये एग्जैक्टली इस्लाम में है। और इसके बाद जो है लोगों के ऊपर वो सख्ती न करें कि आप दाढ़ी रखें या ना रखें, वो उनकी अपनी मतलब है। इस्लाम में फर्ज भी है, सुन्नत भी है और कोई और सवाब की चीजें भी हैं, वो सवाब के लिए है। मेरे ख्याल में ये इसी तरह चले तो अमेरिका को फाइनली, और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में मैं आपसे बात कर रहा था कि बाकी कोई निज़ाम नहीं है, ये मौलवियों के पास एक निज़ाम है, यानी ये आखिरी विलेज तक मौजूद है, वहां पर इनका मुल्ला मौजूद होता है। यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं है। तो वो किसी का झगड़ा होता है, वो कहते हैं वो गांव के अखून के पास चले जाओ, अखून ये मुल्ला को कहते हैं, वो तुम्हारा फैसला कर देगा। तो ये जो है इनका एक नेटवर्क मुल्क के अंदर मौजूद है और अगर ये सख्ती से काम न करें तो लोग इनसे खुश रहेंगे। और किसी जगह पे अगर लोग चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम हो तो ये कौन होते हैं कि उसको रोके। और मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा इसी तरह करते रहेंगे। ये काबुल को अमेरिका बनाना चाहते हैं, वो बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुमैरा खान, आप वहां पर हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही जो बात की जा रही है इतना मॉडरेट और इस रूप को जो है वो दुनिया सराह रही है लेकिन मुखालफिन तैयार नहीं। खुद अफगान अवाम वहां पर आप खवातीन के हवाले से क्या देख रही हैं? स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, वहां पे खवातीन जो जॉब्स पर जाती हैं वो जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? उनको कुछ खदशात थे तो वो अब किस हद तक दूर हुए? मेरा ख्याल है कि इस चीज के अंदर शायद अभी हार्डली उनको 10 दिन हुए हैं ये टेक ओवर किए भी। और मेरी जब भी किसी चैनल पर बात होती है मैं उनको यही एक सबसे पहला नजरिया यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्राउंड रियलिटी किसी भी जगह की, कहीं पर भी, किसी भी मुल्क में ट्रांजिशन जब होती है, ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट, ये तो फिर एक बहुत बड़ी एक यूनिक तरीके की ट्रांजिशन थी। वी कैन कॉल इट अ टॉपलिंग ऑफ अ गवर्नमेंट एंड टेकिंग इट ओवर, या अगर हम इसको अगर अच्छे अल्फाज में कहें तो हम इसके सारे अफगानिस्तान के सारे केओस को, जिसमें अशरफ गनी सबसे बड़े जिम्मेदार थे, इनके सदर जो थे, जब चले गए हैं दूसरे मुल्क चले गए, खुद सियासी पनाह ले गए लेकिन अपने मुल्क के लोगों को एक अच्छे खासी तकलीफ में, जहनी तकलीफ में डाल गए। तो यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले तो शहर में एयरपोर्ट से लेके शहर में जहां जहां उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे वो सब फाड़ दिए। उन सब की लिटरली अपना गुस्सा उन्होंने उनकी तस्वीरों पर निकाला है। और यहाँ पर आधी आबादी ऐसी है कि जिन्होंने, क्योंकि क्राइम रेट काबुल में बहुत कम हो गया है, गाड़ी की चोरी की वारदातें ज्यादा होती थी, कत्ल भी हो जाया करते थे, रुपए पैसे के लेन देन पर इज्जतों के सौदे हुआ करते थे, ये भी चीजें हमें बहुत रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग जो कि सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो तो इस चीज से इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन वो एलीट क्लास के जिनका ओढ़ना बिछोना ही बिजनेसेस पर है और उनके बिजनेसेस अच्छे खासे हदूद पे फैले हुए थे काबुल में, वो अब जा रहे हैं। मगर जाते जाते वो यहाँ के लोगों में ये जहर जरूर भर रहे हैं कि अफगानिस्तान को तालिबान 20 साल पहले की रस्साकशी की तरफ लेकर जाएंगे। आप लोगों के बच्चे मारे जाएंगे, उनके सर मुंडवाए जाएंगे, दाढ़ियां रखवाई जाएंगी, संसार किया जाएगा। तो ये चीजें जब जाहिर है आप 20 साल तक मुसलसल एक जहन में कतरा कतरा डालेंगे तो वो जहन तो मटके की तरह भर जाएगा। बिल्कुल उसको उस मटके की सफाई करना और फिर खास
کہ اس زہر نے کلی بھی چھوڑ دیو، کائی چھوڑ دیو، تو آئی تھنک کہ ٹائم لگے گا، اور ہمیں بھی وہ ٹائم ان کو دینا چاہیے، افغان عوام کو بھی اور جو ان کے اب نئے حکمران ہیں ان کو۔ قادر خان صاحب، یہ جو کیوس ہے، یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے، اور ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے آفس بیررز کی طرف سے ہے، تو ایک بات وہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن آپ بھیجیں وہاں پہ جا کے، گراؤنڈ ریئلٹی وہ بتائے گا، تو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے، پھر آئے فیکٹ فائنڈنگ مشن۔ جی، وہاں پر تو ان کے پہلے مشن موجود ہے، یوناما کے نام سے جو ہے ان کا مشن وہاں پہ کام کرتا رہا ہے، وہاں پہ پرتشدد واقعات کی جو ہے رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز یا امریکہ یا آسٹریلیا فورسز نے جس طرح سے عام نہتے شہریوں پہ فائرنگ یا بمباریاں کی ہیں، تو اس کی تو باقاعدہ رپورٹ جاری کرتا رہا ہے۔ تو فیکٹ فائنڈنگ کس چیز کی وہ چاہتے ہیں؟ وہ سب کچھ تو دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اور اب ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ طالبان وہ نہیں، یہ جو مثبت چہرہ ہے طالبان کا، جو مثبت چہرہ ہے، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اس مثبت چہرے کے حوالے سے اور دنیا کو سامنے لے کر آنے کے حوالے سے یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، مثبت چہرہ ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو کچھ وہ توقع کرتے تھے وہ ویسا نہیں ہو رہا جس طرح سے وہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اور جو 20 سال سے جس کے لیے انہوں نے پورے شدومت کے ساتھ ایک پروپیگنڈا تیار کیا تھا، اور جس کے پیچھے بھارت لابی تھی، بھارت کی کہنے بھی کر رہے تھے، اور کابل انتظامیہ کی حدود تھی کتنی، میں اس سے پہلے بھی گفتگو میں پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، اور متعدد جو اپنے کالمی آرٹیکلز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلے ہی امریکہ اپنی رپورٹس میں کہہ چکا ہے کہ 60% علاقہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، باقی جو علاقے ہیں 5% یا 6% ایسے ہیں جو ان کو کنٹرول میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، لیکن ایک مرکزیت کی ایک جو جگہ ہے وہ اب طالبان کے پاس دوبارہ آ چکی ہے۔ تو جو ان کا جو مثبت چہرہ وہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو ابھی قبضہ کیا ہے نا انہوں نے، بظاہر جو ہے کابل ابھی قبضہ کیا ہے، لیکن جو 4 سال یا 5 سال یا 8 سال سے جن علاقوں میں افغان طالبان کا کنٹرول تھا، اور جہاں کابل انتظامیہ کی حکومت نہیں تھی اور امریکہ آ کے بمباری کرتا تھا، وہاں کا تو کچھ ثابت کر دے کہ وہاں پہ کیا کیا طالبان نے، کس کو سنسار کیا، کن کو سزائیں دی، جو دین نے اور جو قرآن کریم نے جو سزائیں دی ہوئی ہیں، پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے اور آج کل کے واقعات کے حوالے سے شیئر کی جا رہی ہے، یہ بھرپور ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بالکل منظم طور پہ ایسے ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہماری سسٹر سمیرا گئی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ہیں، وہ خود دیکھ رہے ہیں، یہ خود پشتون بھی ہیں، وہاں پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نے روکا، یہ پاکستان میں آنے کے بعد جب اپنے ٹی وی چینل پہ بات کریں گے تو کیا ان کے دل میں کوئی ڈر ہوگا؟ پاکستانی چینل پہ بات کرتے ہوئے کیا ان کے دل میں ڈر نہیں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ افغان طالبان نے اپنا جو چہرہ بنایا گیا تھا وہ بھی ایک خاص ایک منصوبے کے تحت بنایا گیا تھا، کہ اس طرح سے اگر اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان جب سر جنگ ہوتی تھی تو سوویت یونین کی کوئی خبر، مثبت خبر باہر نہیں آتی تھی، کہ وہاں پہ بھی کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو امریکہ جو چاہتا تھا وہ سوویت یونین کے ساتھ بھی کیا، پھر اس کے بعد جب طالبان آئے تو اس نے اس کا ایک چہرہ بنایا۔ بے شک ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا دونوں طرف سے چاہیے کہ جو حقوق انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیا یورپ مغرب میں نہیں ہو رہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، اس سے بھیانک ہے، اس سے وحشتناک ہے۔ تو جی محمود شاہ صاحب، یہ جو بینچ مارکس اس وقت طے کیے جا رہے ہیں، جو ڈائریکشن طے کی جا رہی ہیں اس وقت طالبان کی طرف سے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی جواز نہیں ہوگا دنیا کو، افغانستان کو، افغان حکومت کو، طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنے کے لیے؟ 20 سال پہلے والے طالبان نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اب کوئی جواز نہیں ہوگا ان کو قبول نہ کرنے کا، کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں جو اتنے مشکل حالات میں انہوں نے امن رکھا ہے، یعنی 100% لوگوں کی، ہم لوگوں کی جو تجزیہ کار وغیرہ ہے انالیسس کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ بڑا مشکل ہے کہ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار ہو، یعنی یہ کافی کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ایک سول وار شروع ہوگی، اور ان کو بٹھا کر ان کو سمجھا کے کبھی یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن طالبان نے پروو کیا ہے
کہ انہوں نے امن اور آشتی کے ساتھ بات کر کے آگے بڑھ کے پورے افغانستان کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا ہے، اور میرے خیال میں ابھی تک جو ہے وہ پرامن طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. دوسرے میرے خیال میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. آئندہ امید ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیں اور ٹائم دے دیں، اور پھر دیکھیں کوئی یہ کسی جگہ پہ آپ ایک پالیسیز کی بات کرتے ہیں. وہ طالبان ساری جو مسلحانہ چیزیں ہیں وہ انہوں نے کہی ہیں. ابھی یہ ہے کہ جی اس کے اوپر ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ایک قانون ہے، لیکن نیچے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اگر امریکہ اپنے آپ کو ریپوزیشن کر رہا ہے، اور سی پیک ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ سے بات ہوئی، تو پاکستان کے لیے بھی پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہمیں بھی بہت احتیاط سے اور پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے اس موجودہ صورتحال میں. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پورا سمجھتا ہے. ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں اور اس میں معلوم ہے کہ تمام جو فیوچر سیناریوز ہے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے اس ریجن میں، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے، افغانستان میں سارے معاملات بگڑ سکتے ہیں، اور پاکستان اس حالات میں کیا کرے گا اس ریجن میں. تو میرے خیال میں پاکستان ان تمام کھیل میں یا تمام اس میں اویئر ہے. کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوگا وہ تو فیوچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن پاکستان آنے والا وقت جو ہے وہ طے کرے گا کہ افغانستان کس طریقے سے افغانستان کا امن، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہاں پر کسی بھی قسم کی بدامنی جو ہے وہ اس ریجن کے لیے کتنی بڑی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. امید یہ ہونی چاہیے کہ آگے آنے والا وقت نہ صرف افغانستان کی عوام کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک امن کا دور ہو. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، سمیرہ خان اور قادر خان یوسف زئی صاحب، آپ تینوں آج ہمارے پروگرام میں شریک رہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.